السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، عوام کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ IMF نے بجلی کی قیمت میں اضافے سمیت 4 مطالبات فوری طور پر ماننے کا مطالبہ کر دیا، اور اگر ان مطالبات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پاکستان میں IMF کا پروگرام جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے بھی واضح طور پر اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت IMF کے پروگرام پر عمل درآمد نہ کر سکی تو وہ بھی اپنی خدمات مزید جاری نہیں رکھ سکیں گے. IMF کی جانب سے کیے گئے مطالبات کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے، نیپرا ایکٹ میں فوری طور پر ترمیم کی جائے، اور اس ترمیم کے ذریعے جو بھی نیپرا فیصلہ کرے اس پہ فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے. اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختاری دی جائے اور ریونیو میں اضافے کی پالیسی بھی فوری طور پر بنائی جائے. IMF کے ان مطالبات سے یقینی طور پر ملک میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان تو آئے گا، جس سے ملک کا غریب طبقہ جو ہے یہ مزید متاثر ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت IMF سے کچھ ریلیف لینے میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر عوام کو مہنگائی برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا؟ اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں سے جو IMF کا پیکج ہے وہ معطل ہے، لیکن اب IMF کو جو 4 مطالبات پورے کرنے پر جو IMF کی طرف سے ہم پر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ بجلی مہنگی کریں، نیپرا ایکٹ میں ترمیم کریں، اس کے بعد نیپرا کو اختیار ہوگا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر فوراً امپلیمنٹیشن ہو. تیسرا پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری دینے کی جو بات کی جا رہی ہے اس پر بھی میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی. پھر چوتھا یہ کہ ریونیو بڑھایا جائے. ان حالات میں جب کورونا کا ظاہر ایک پینڈیمک ہے، دنیا کی جو معیشت ہے وہ نیچے گر رہی ہے، ہر جگہ پر مہنگائی، آپ دیکھیں یہاں پر بھی مہنگائی ہے، ایسے حالات میں پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرنا IMF کی طرف سے کہ فل فور ان 4 مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے کتنا ناگزیر ہے؟ اور کیا ان مطالبات پر عمل درآمد کیے بغیر کوئی اور دوسرا چارہ نہیں ہے؟ اتنے مجبور ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ان ریزنیبل ایٹیچیوڈ ہے IMF کا، اور جیسا کہ میں نے کہا ہمیشہ سے کہ IMF کا پروگرام ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے. ان کو جو بھی وہاں سے انسٹرکشن ملتے ہیں میجر شیئر ہولڈر سے کہ آپ نے ٹف ہونا ہے یا تھوڑا ہاتھ ہولر رکھنا ہے، وہ اسی طریقے سے اپروچ ان کا ہوتا ہے یہاں پر. تو یہ سوچنے والی چیز ہے کہ دنیا اس وقت معاشی تباہی کی شکار ہے. ہر طرف آپ دیکھیں کہ the entire world has moved into a negative growth zone میں، اور کیا ڈیولپ کنٹریز ہو یا کیا ڈیولپنگ کنٹریز ہو، ہر طرف یہ ان کی معیشت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوئی ہے، نیگیٹو گروتھ ریٹ میں ہے. اور ساری جگہ پہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے پینڈیمک کے جو امپیکٹ ہے اس کو منیمائز کیا جائے اور اکانومی کو ریکور کیا جائے یہاں سے. تو ایسے موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں ایک اسٹیمولس پیکج دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو ڈیمانڈ ہے ان کو پروٹیکٹ کریں تاکہ وہ خرچ کرتے رہیں، تاکہ لوگ جو پیدا کرنے والے ہیں وہ اپنے پروڈکشن بھی کرتے رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے امراض دیے جا رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو 0 کر دیا گیا ہے دنیا میں، اور بہت سارے فسکل جو امراض دیے جا رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کیا جائے. بالکل ایسے صورتحال میں جو اس وقت دنیا میں ہے، IMF کا ایک بالکل نرالا ہے کہ جب ہمیں بھی پتہ ہے، IMF کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بھی نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہے، پر کیپٹا انکم ہمارا فیکس آمدنی کم ہو گیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بیچ میں پھنس گئے ہیں، نہ یہاں سے نکل سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ جب یہاں سے پیسے آئیں گے تو کہاں کہاں کس کس جگہ پر آپ نے اسپینڈ کرنے ہیں. کیا واقعی اب ایک مجبوری بن گیا ہے کہ ہم IMF کے سامنے ان مطالبات پر گھٹنے ٹیک دیں گے؟ کیونکہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے تو کہہ دیا کہ عمل درآمد نہیں ہوا اگر ان مطالبات پر تو میرے لیے بھی کنٹینیو کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں کہ وہ استعفیٰ دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، چلے جائیں یہاں سے، زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. دیکھیں، میں یہی سب چیزوں کی وجہ سے ڈے 1 سے میں کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے نہ جائیں، آپ بہت پریشانیاں مشکلات کے شکار ہوں گے، اور آج میری بات ثابت ہو رہی ہے. اور آئی ایم شیور کہ جب وزیر اعظم کبھی رات کے تنہائی میں سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے تو میری باتیں، میرے الفاظ بھی ان کو یاد آ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے میں نے منع کیا تھا. I knew all these things کہ ایسا ہوگا. تو اب جو ہے
اب تک تو ہم ماشاءاللہ چلا تو رہے ہیں بغیر IMF کے قسط ملے ہوئے بھی چل رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اگر ہم بات چیت کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کا جو کہنا ہے ہمارے ایڈوائزر صاحب کا کہ اگر آپ بات کریں ورنہ میں جا رہا ہوں, بات یہ کہ ان کے ہی تو لوگ ہیں وہ. بالکل یہ اور گورنر جو سینٹرل بینک کے ہیں یہ دونوں انہی کے نمائندے ہیں یہاں پر. یہ مطلب یہ عجیب سی چیز ہے کہ IMF واشنگٹن نیگوشیٹنگ وتھ IMF پاکستان. تو ظاہر سی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی دیکھنا ہے, ایک پولیٹیکل لیڈر ہے وہ, کہ کس طریقے سے ہم عوام کو اسی پریشانی سے نکالنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے تحت کتنے پیسے 150 بلین. ڈاکٹر صاحب 2 اپریل کو ہم نے اپنے پروگرام میں یہ سٹوری بریک کی تھی, آپ نے انٹرو میں بھی سنا ہوگا کہ وفاقی حکومت نے دیگر سرکاری اداروں میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی خود مختار بنانے کے ساتھ FB ایکٹ 1956 میں SBP ایکٹ 1956 میں بڑی ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے, جس کے مطابق اب ایسا کوئی بھی شخص گورنر یا ڈپٹی گورنر یا ڈائریکٹر یا ممبر بننے کا اہل نہیں ہوگا جو کہ پارلیمنٹ کا, صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو, یا پھر کسی ایسے حکومتی ادارے کا ملازم ہو جہاں سے تنخواہ پھر عوامی فنڈ سے جاتی ہو, یا پھر کسی بینک کا کوئی شیئر ہولڈر ہو. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب یہ واضح ایک پلاننگ ہے کہ باہر کے لوگ لائے جائیں, ان لوگوں کو لایا جائے تاکہ باہر کے لوگ جو ہیں اپنے فیصلے جو ہیں پاکستانی کی اکانومی پر مکمل طور پر اسے جو ہے نا کیپچر کر سکیں, یہاں پر لاگو کر سکیں, ہماری معیشت پر اپنے فیصلے تھوپ سکیں؟ 200% آپ کے انالیسس صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اس کے فائنانس جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتا ہے, اور فائنانس میں بھی ایک منسٹری آف فائنانس ہے, دوسرا سینٹرل بینک ہے. ان دو پہ اگر لا کے اپنے آدمیوں کو بٹھا دیا جائے اور ایک ملک کا پرائم منسٹر اس سے ہلا نہ سکے تو آپ خود سوچ لیں کہ ایک ہم آزاد ملک ہیں لیکن پھر بھی ہم آزاد نہیں ہوں گے, اور جو اس کے بعد ملک کا حشر ہوگا وہ بالکل ہوگا. اس لیے میں بالکل مخالفت کرتا ہوں اس طریقے سے اٹانومی سے. میں نے ایک اسٹڈی کی ابھی یہاں پر اپنے اسٹوڈنٹ کے ذریعے سے. پاکستان کا سینٹرل بینک کافی اٹانومس ہے ان کمپیریزن ود ادر سینٹرل بینکس ان ایشیا پیسفک ریجن, جس میں ساؤتھ کوریا بھی ہے, جس میں بینک آف جاپان بھی ہے, بینک آف تھائی لینڈ بھی ہے. اس لیگ میں پاکستان کا سینٹرل بینک ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور یہ ہم فیڈرل ریزرو سسٹم تو نہیں بن سکتے, بالکل صحیح, ہم بنڈس بینک تو نہیں بن سکتے ہیں کہ بالکل گورنمنٹ سے ہٹ کے یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اور میں اس کی مخالفت کروں گا, اور آئی ایم شیور کہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں مجھ جیسے وہ بھی مخالفت کریں گے کہ یہ ایک تو اپنے آدمی لا کے بٹھائیں گے. بالکل, اور یہ بھی ہے آپ بھی سوچ لیں کہ 6 سال کے لیے آئیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب, پہلے قانون کے تحت نئے ڈپٹی گورنر کی مدت ملازمت جو تھی گورنر ڈپٹی گورنر کی یہ 3 سال تھی. اب نئے قانون کے مطابق یہ 5 سال جو ہے نا وہ ہوگی. حکومت کا اس میں پھر کیا سارا رول رہ جائے گا پھر؟ جی حکومت کا اس میں صرف رول یہ ہے کہ وہ ان کو اپوائنٹ کر دیں اور بھول جائے, ختم. اس کے بعد وہ جو حشر کریں, جہاں انٹرسٹ لے کے چلے جائیں, جہاں ڈالر کو پہنچا دیں, پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایک ملک میں پیرالل جو ہے 2 پرائم منسٹر ہو جائیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب, ایک طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا 8 رکنی بورڈ آف ڈائریکٹر جس کے اندر وفاقی اور صوبائی سطح سے نمائندے ہوں گے, دوسری طرف ایک بڑا اسٹرانگ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے نا وہ بننے جا رہا ہے. اس کے پیرالل مطلب کہ سارے اختیارات ان کے پاس ہوں گے. آپ کا پالیسی ریٹ کیا ہوگا, آپ کی پالیسی کیا ہوگی, حکومت کے ہاتھ میں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ فیصلے تو حکومت کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے, سب تو وہ بورڈ کر رہا ہوگا جو پیرالل آپ بنانے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اپنا آدمی لا کے بٹھا دے وزارت خزانہ میں, ختم ہو گیا. دوسرا سینٹرل بینک ہے, تمام مانیٹری پالیسی, فسکل پالیسی جو ہے, اور انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی, کرنسی ایکسچینج ریٹ کی پالیسی, یہ سارے اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی. ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ٹیلی ویژن کے پروگرام بھی کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو رہا ہے. کیوں ہمارا روپیہ اسٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زبردستی گورنر کو فورس کر کے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرایا ہے. یہ جو آپ 7% ڈسکاؤنٹ ریٹ دیکھ رہے ہیں, سینٹرل بینک کا گورنر اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. وہ ابھی بھی 13.25% پہ رکھنا چاہتا تھا.
تو چونکہ آپ نے یہاں فورس کیا ہے اس کو کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرو، جس کی وجہ سے آپ کے بجٹ میں انٹرسٹ پیمنٹ کم ہو جائے گا، اس نے دوسری طرف سے ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلیو کر کے آپ کے پبلک ڈیٹ کو بڑھا دیا. with same interest rate you will have more interest payment. بالکل دیکھیں نا یہ چالاکی ہے، یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، منسٹری آف فائنانس میں بھی اور نہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ہم نے چونکہ گورنر صاحب کو فورس کیا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے، انہوں نے اسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہمیں گین ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے سے، اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کرنسی کی ڈیویلویشن شروع کر دی. ایسے موقع پہ جب اتنی ساری بند پڑی ہوئی ہے، ہمارے امپورٹس بھی گر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی ایکسچینج ریٹ پہ پریشر ہے. بہت شکریہ. ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں موجود غیر منتخب اراکین کے اثاثے ظاہر کر کے ایک اچھی مثال قائم کی ہے. وزیراعظم عمران خان نے مئی کے مہینے میں اپنے تمام معاونین اور مشیران کو اثاثے ڈکلیئر کرنے کی ہدایت کی تھی. وزیراعظم کی ہدایت پر مشیران نے اپنے اثاثے ظاہر تو کر دیے، لیکن وزیراعظم کے 20 معاونین اور مشیران میں سے 4 معاونین جو ہیں یہ غیر ملکی شہریت کے حامل ہیں، جبکہ 3 ایسے ہیں جو کہ دوسرے ملک کے رہائشی ہیں. وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری برطانوی شہری ہیں، ندیم بابر اور شہزاد قاسم اور امریکی شہری، جبکہ تانیہ جو ہیں وہ کینیڈین اور سنگاپور کی شہریت کے حامل ہیں. اسی طرح معاون خصوصی ندیم افضل چند جو ہیں یہ کینیڈین پی آر کارڈ ہولڈر ہیں، جبکہ موید یوسف اور شہباز گل گرین کارڈ ہولڈر ہیں. جبکہ دوہری شہریت کے حامل افراد کو حکومت میں شامل کرنے کے حوالے سے وزیراعظم ماضی میں کیا کہا کرتے تھے، اب لگ رہا ہے کہ وہ اپنی سوچ سے، اپنے ان فیصلوں سے، اپنے اس بیانیے سے پھر وہ یو ٹرن لے رہے ہیں. وزیراعظم کی جو باتیں ہیں، یہ جو بیانیہ ہے، یہ بار بار آپ سنتے رہے ہوں گے آج کل ٹی وی سکرینز پر، اور یہ بار بار سکرینز پر پلے کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو یہ بتایا جائے کہ وہ عوام میں کیا بیانیہ دے کر آئے تھے، اور اب اقتدار میں آ کر وہ اپنے ہی باتوں سے پھر رہے ہیں، یو ٹرن لے رہے ہیں، جو یقینی طور پر عوام میں عمران خان کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا. لیکن اس سارے معاملے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد دسمبر 2018 میں سپریم کورٹ نے ایک حکم نامے میں غیر ملکی شہریت رکھنے والے سرکاری ملازمین کو ریاست پاکستان کے مفاد کے لیے خطرہ قرار دیا تھا، اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دوہری شہریت سے متعلق قانون سازی کرنے کا بھی حکم دیا تھا. عدالتی حکم میں کہا گیا تھا کہ متعلقہ حکومتیں ایسے ملازمین کو ڈیڈ لائن دیں کہ وہ نوکری چھوڑ دیں یا پھر دوہری شہریت چھوڑ دیں، لیکن حکومت کی جانب سے دوہری شہریت کے حامل افراد کو سرکاری عہدوں پر تعیناتی روکنے کے لیے تو کوئی قانون سازی ہو نہیں سکی ہے. کیا وزیراعظم عمران خان کے معاونین اور مشیران دوہری شہریت چھوڑ دیں گے؟ اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے معروف قانون دان ہے حامد خان صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب. حامد خان صاحب، یہ تو ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے تحریک انصاف کی حکومت نے کہ ظاہر ہے آئین میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، قانونی طور پر تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو معاون خصوصی ہیں، جو مشیران ہیں، ان کو اپنے اثاثے بھی ڈکلیئر کرنے ہیں، ان کو اپنی نیشنالٹی کے حوالے سے بھی بتانے کو پابندی تو نہیں ہے. چلیں وہ بتا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو عمران خان کا ماضی میں ایک بیانیہ تھا، آپ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ رہ چکے ہیں، وہ بیانیہ کل غلط تھا یا جو آج ہو رہا ہے یہ غلط ہے؟ دیکھیے، بیانیہ بالکل درست تھا، کیونکہ ہر شخص کو ذمہ دار ہونا پڑے گا، اور خاص طور پہ جس کی ذمہ داری ہوگی، جس قسم کی ذمہ داری اس کو دی جائے گی حکومت میں، تو اس کو ایک ذمہ دار شخص ہونا چاہیے اور اس کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ آئین کی یا قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. صرف اور صرف ڈول نیشنلٹی پر اگر کسی پر پابندی ہے تو ممبرز آف دی پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلی پہ ہے. بالکل بالکل. ایڈوائزرز پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، اسپیشل اسسٹنٹس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن کیا اس میں جو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس پر قانون بننا چاہیے، تو کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس پر قانون سازی نہیں کر سکی ہے یا مزید بھی نہیں کریں گی؟ ظاہر ہے اگر آج پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر نون لیگ والوں نے کر دی یا پیپلز پارٹی والوں نے کر دی تو کل کو ان کے لیے بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے نا. تو کون آپ کو لگتا ہے کہ اس پر پی ٹی آئی حکومت کا ساتھ دے گا؟
دیکھیے یہ تو جب قانون پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے گا تو پتہ چلے گا، لیکن قانون سازی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایڈوائزرز کو بھی کیبنٹ ممبرز کے برابری، کیونکہ ان کو برات وہ دی جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں ان پر بھی پابندی اگر قانونی طور پہ لگائی جاتی ہے، آئینی طور پر تو نہیں ہے، تو وہ ایک اچھا قدم ہوگا اور اس سے لوگوں کو کانفیڈنس پیدا ہوگا ان لوگوں میں جن کو ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ لگایا جاتا ہے. یہ تو قانونی طور پہ یہ حکم تو پورا کیا جا سکتا ہے. اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ حکومت پر ہے کہ وہ ایسا بل پیش کرے آئین کے پارلیمنٹ کے سامنے اور پاس کرائے. اب اگر اس کی اپوزیشن کرتی ہے، اپوزیشن اس کو مسترد کرتی ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے بھی کوئی اس قسم کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا حکومت کرے گی یہ ایک آسان قدم، کیا حکومت یہ کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے یہ بل لے کے آئے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. میرا خیال ہے کہ اب جو کمٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے تو یہ کرنا چاہیے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ماہر قانون حامد خان صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کورونا کی وبائی صورتحال میں حکومت کی اجازت سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں 7 سے 10% تک جو ہے یہ اضافہ کیا جا رہا ہے. جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں 7%، جبکہ جو دیگر میڈیسنز ہیں ان کی قیمتوں میں 5% اضافہ ہوگا. گزشتہ سال بھی جنوری میں ڈریپ نے ملک بھر میں ادویات کی قیمتوں میں 15% تک اضافہ کیا تھا، جبکہ گزشتہ سال کے آغاز پر قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر وزیراعظم نے نوٹس بھی لیا تھا، اور چیئرمین نیب نے بھی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے انویسٹیگیٹ کرنے کا اس سارے عمل کا جو ہے نا اس کو آرڈر کیا تھا. سوال یہ ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اس وقت اضافہ کتنا ناگزیر ہے، جب آلریڈی لوگ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار ہوئے اور تنگ ہیں لوگ، آگے ان کے کاروبار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ اس لیول پہ مہنگائی کتنا جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے اور مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے. دوسری طرف دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر کرونا کیسز بتدریج کم ہو رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد جو ہے یہ 53,000 کے قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں سے 75% جو افراد ہیں وہ ریکورڈ ہو چکے ہیں، صحت یاب ہو چکے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں کرونا کیسز کی کم ہوتی تعداد پر شکوک و شبہات کا اظہار کچھ ایسے کیا جا رہا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی اصل وجہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کم کیے جانے والے ٹیسٹ ہیں، ٹیسٹنگ ہی کم ہو رہی ہے. عالمی ادارہ صحت نے بھی ابھی تک پاکستان کو اس گروپ میں رکھا ہوا ہے جہاں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ٹیسٹ کی تعداد پر نہیں ڈالنا چاہیے. ٹیسٹنگ بھی کہاں منصر ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مشتبہ کیسز کی تعداد کم ہوئی ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ٹیسٹ کم اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسپتالوں میں کرونا سے متاثرہ افراد ہی کم آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کمی مستقل ہے یا عارضی. میں بات کروں گی وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ذرا یہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے میں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی جاننا چاہوں گی. جب تحریک انصاف کی حکومت آئی ڈاکٹر صاحب تو پہلی بار ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن 24 دسمبر 2018 کو اس حکومت نے جاری کیا. 7 دن کے بعد قیمتیں بڑھی، پھر 10 جنوری 2019 کو ایک اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا نیب نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا، پھر اپریل 2019 پچھلے سال وزیراعظم نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا تھا، لیکن کسی نے نہیں سنی. اب جو کہا جا رہا ہے 7 سے 10% اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیا آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن دینے کی منظوری کر لی ہے؟ سمری پہ دستخط ہونا باقی ہے، آپ لوگوں کی منظوری ہونا باقی ہے؟ اب ہونا ضرور ہے. بہرحال یہ اس کو صحیح تناظر میں اس پوری ڈسکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایک ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں بنی تھی سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے انڈر. اس سے پہلے ہر سال یہ پرابلم رہتا تھا کہ انڈسٹری انکریز مانگتی تھی اکارڈنگ ٹو انفلیشن. کسی کو مل جاتی تھی، کسی کو نہیں ملتی تھی، اور اس کی وجہ سے بڑا کنفیوژن اور بہت زیادہ پرابلمز رہتے تھے. تو پھر یہ سارے اسٹیک ہولڈرز نے مل کے
ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के ऊपर को मुत्तफिक हुए ये, और ये हमारी गवर्नमेंट से पहले की बात है, मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, आई रिमेंबर जी। और उसके ऊपर फिर ये हुआ कि उसके ऊपर फिर सब स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक किया, और ये ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी एक स्टैट्यूटरी पॉलिसी के तौर पे लिंक कर दी गई 2012 का जो हमारा ड्रग एक्ट की अमेंडमेंट थी उसके साथ इसको जोड़ दिया गया। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि अब तक ये हो रहा था कि 2018 में भी 2019 में भी कंपनीज जो थी इस ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के तहत, जिस तरह आपने फरमाया, वो ऑटोमेटिकली 1 जुलाई से जब नई CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आती है तो उसके हिसाब से 7% और 10% जिस तरह आपने फरमाया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मेडिसिन की प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते थे, और हमें सिर्फ बता देते थे जी कि हमने बढ़ा ली है। अब हमने इसमें बतदरीज तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तब्दीली हमने उसमें ये की है कि ये कंपनीज अब जब ये अपनी कीमतें बढ़ाएंगी वो हमें इन्फॉर्म करेंगी, और उसके बाद गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट मतलब कि आपको बताने का या तो फिर कोई मकसद होना चाहिए ना, आप लोग उसको उसमें कमी बेशी कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं आप उसको कम कर सकते हैं, मतलब तो ये होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि अगर बताए बगैर पहले कर लेते थे, आपको बताने का मकसद सिर्फ ये होगा कि एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, बहरहाल कीमतें तो बढ़नी है, फिर ये फायदा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी ये है कि जब वो हमें बताएंगे तो फिर हम इस पोजीशन में भी होंगे कि उनके साथ किसी ऐसी अद्वियात कि जिनके बारे में हमारा ये ख्याल है कि वो अब अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए, तो वो नेगोशिएट भी की जा सकेंगी। और फिर इस तब्दीली को लाने के लिए हमने एक अश्योरेंस भी ली है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। वो भी ये समझ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है वो काफ़ी दगरगूं है, और लोगों के लिए लोगों की माशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो इसलिए उन्होंने अपने तौर पे हमें ये ऑफ़र किया है कि कम अज़ कम अगले 3 महीने तो वो किसी भी दवाई की प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि अब अगर तो सूरत हाल कुछ बेहतर है या कुछ अद्वियात का ज़्यादा मसला है तो फिर उनकी दवाइयों की कीमत बढ़ाएंगे, और अगर नहीं होगा तो वो इस बात पे भी राजी हैं कि वो हमारे साथ बैठ के ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जिसके तहत ज़ाहिरा ये इसलिए बनाई गई थी कि मुल्क में आप देखें महंगाई कितनी है, अफराते ज़री, इन सारे सिनेरियो को देखते हुए इजाज़त दी गई थी कि भाई आप लोग अपनी कीमतें जो है ना दवाइयों की बढ़ा सकते हैं। आपका ख्याल है कि इसको बदलने की ज़रूरत है? ठीक है, नून लीग के दौर में बन गई, आप लोगों के दौर हुकूमत में नहीं बनी, लेकिन अगर एक पॉलिसी से नाजायज़ कुछ कंपनीज फ़ायदा उठा रही हैं तो आपको एक्शन लेने की इस पर ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत। एक चीज़ गलत हो रही है डजंट मीन कि होती जाए। जी, इस पे भी कैबिनेट फैसला कर चुकी है, और वो हमें ये कह चुके हैं कि आप नई प्राइसिंग पॉलिसी बनाएं, और उसके ऊपर हम काम कर रहे थे जब ये कोविड-19 आ गया। इसकी वजह से जो कंसल्टेशंस होनी थी स्टेक होल्डर्स के साथ, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और फार्मा ब्यूरो के साथ, उनमें तातुल आ गया, और इसी दौरान ये जुलाई आ गया। तो इसलिए हमें ज़रूरी था कि इस सिस्टम को चलाने के लिए फ़िलहाल हम इसमें कम अज़ कम एक ऐसा बफर ज़रूर लगाएं कि जिससे ऑटोमेटिकली न बढ़ जाएं दवाइयों की कीमतें, और इसके साथ साथ हम एक नई ड्रग पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि 3 महीने तक तो नहीं बढ़ने जा रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा ज़रा कोरोना की बात कर लें। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है, ज़ाहिर है आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोगों ने कोरोना के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई, और आज हम ये कहने में जो है ना वो बड़ी खुशी महसूस होती है जी कि कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही है। लेकिन जो ये क्रिटिसिज्म आप लोगों पे हो रहा है, भले वो अपोजिशन कर रही है, कुछ जो है ना और लोग कर रहे हैं कि भाई टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, इसीलिए केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, हमें तो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत थी, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई होती तो आज भी हम ये ना कहते कि केसेस आ ही नहीं रहे हैं। तो सर ये क्यों तनकीद हो रही है हमारे यहाँ कि टेस्टिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है ना वो शादियाने बजा रहे हैं जी हमारे यहाँ तो कोरोना ही ख़त्म हो रहा है? पहली बात तो ये है जी कि कोई शादियाने नहीं बजा रहा। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्कों में उन चंद मुल्कों में है इस वक्त कि जिसके बारे में आज वाशिंगटन पोस्ट में भी एक आर्टिकल है कि जिसकी तारीफ की जा रही है कि उसने तमाम अंदाजों के बरअक्स
تمام پریڈکشنز اور پروجیکشنز کے برعکس جو لوکلی کی جا رہی تھی یا انٹرنیشنل ایجنسیز کر رہی تھیں، ان تمام اندازوں کے برعکس ہم نے اسپائک تقریباً 1 مہینہ اپنے اندازوں سے ارلی اچیو کی، اور اس کے بعد فلیٹننگ آف دا کرو بھی ہو رہی ہے اور ڈکلائن بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں صرف ایک اس نقطے پہ کہ ٹیسٹنگ چونکہ اس میں کسی قدر کمی آئی ہے، تو اس تمام ایفرٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی غلط بات ہے۔ اور سٹیٹسٹکس جو ہیں، اعداد و شمار، اگر آپ غور سے ان کو دیکھیں تو ہمارے ٹیسٹ جو تھے 2 جون کو 32,000 سے زیادہ تھے، اور اب آج کل میں 22,000 23,000 کے قریب ہیں جو پازیٹیو نکل رہے تھے ٹیسٹ سے اس وقت، اور وہ تقریباً 23% سے زیادہ تھے۔ صحیح، آج وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ 10 سے کم ہو گئی ہے، آج 7% ہے۔ صحیح، تو دیکھیں یہ بڑی سمپل اعداد و شمار کی بات ہے کہ اگر آپ کی پازیٹیوٹی میں کمی آ رہی ہے اور ٹیسٹس کی میں جو کمی ہے اس کے ساتھ وہ تناسب میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزیز کی سپریڈ سلو ڈاؤن ہوئی ہے۔ صحیح، اس میں قطعاً کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب میرے ساتھ تھے۔ مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملکی سستی گیس کی پیداوار میں رکاوٹ ڈال کر مہنگی درآمدی گیس درآمد کرنے کی پالیسی بنانے والے افسران کے خلاف اب ایکشن ہو گیا ہے، اور سابق ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن عمران احمد، جن کی تعیناتی خلاف ضابطہ قرار دی جا چکی ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے بدین فورس ساؤتھ منصوبے سے متعلق 2 عالمی انٹرنیشنل کمپنیز کی رپورٹ مسترد کی تھی، جس سے قومی خزانے کو مبینہ طور پر $50 بلین سے زائد نقصان پہنچایا گیا۔ ہم نے یہ خبر اپنے اس پروگرام میں 23 مارچ کو بریک کی تھی، ذرا دیکھیے۔ جیسا کہ کیس جو ہے وہ نیب کو بھیج دیا گیا ہے، جو ظاہر ان افسران کے خلاف ایکشن لے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بیوروکریسی پہلے ہی جو ہے نا ان میں خوف پایا جاتا ہے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، مختلف معاملات میں الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے، نیب کیسز میں الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور حکومت کی بھی ظاہر ہے بیوروکریسی سے شروع سے شکایات رہی ہیں کہ بیوروکریسی ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اب جب کچھ افسران کے خلاف ایکشن ہوگا تو کیا اس میں بیوروکریسی ناراض ہو جائے گی؟ کیا یہ اب خوف نہیں ہے کہ پھر کام کرنا چھوڑ دیں گے وہ لوگ، بیوروکریسی پہلے کی طرح کام نہیں کرے گی؟ یہ خوف نہیں ہے اب؟ پرائم منسٹر نے اس معاملے کا نوٹس لیا، میڈیا کے اندر معاملہ آیا، پھر نوٹس لیا گیا، اور اب یہ افسران لکھتے ہیں کہ میڈیا میں ہائپ کے نتیجے میں اس معاملے کا پرائم منسٹر کو نوٹس لینا پڑا۔ تو اگر معاملہ قومی مفاد کا ہے تو پھر کوئی بھی افسر ہو، وہ گریڈ 20 کو 19 کو یا 21 یا دیگر کمپنیوں کے افسران ہو، پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور ہماری اس خبر کے بریک کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور نیب نے پھر اس کا نوٹس لیا۔ نیب نے سابق ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن عمران احمد اور دیگر افسران کے خلاف اب انویسٹیگیشن شروع کرتے ہوئے 25 سوالات پر مبنی ایک سوال نامہ پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی معاون خصوصی ندیم بابر کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی نے بھی انکوائری کی ہے، اور انکوائری کمیٹی نے سابق ڈی جی پیٹرولیم عمران احمد کے فیصلوں کو غلط قرار دے دیا ہے، جبکہ بدین فور ساؤتھ منصوبے سے متعلق جو انٹرنیشنل کمپنیز تھی ان کی رپورٹ کو بھی اب تسلیم کر لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں $60 ملین کی سرمایہ کاری اور ملکی سطح پر سستی گیس کے سسٹم میں شمولیت اب یقینی بن گئی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کمیٹی نے مستقبل میں بھی ڈی جی پی سی کو ثواب دے دی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا، تاکہ ملکی اور غیر ملکی جو کمپنیز ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال کر درآمدی جو گیس ہے اس کی راہ ہموار نہ ہو سکے۔ ملکی سستی گیس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ
سلسلہ جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں پورا ملک مہنگی توانائی کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ مہنگی توانائی کی وجہ سے ہی گردشی قرضہ 2100 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا قومی مفاد کے منافع اقدامات کرنے والے جو افسران ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی یا نہیں؟ اس پر میں بات کروں گی ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی سے۔ بہت شکریہ سہیل آپ کا۔ سہیل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر ہے، اس کے باوجود باہر سے مہنگی گیس کو درآمد کیا جاتا رہا ہے۔ ابھی جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہم نے ہی یہ پروگرام میں اپنے نائٹ ایڈیشن میں خبر بریک کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرائم منسٹر صاحب نے، نائب نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ ذرا ایک بار پھر سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو یہ بدین فار ساؤتھ یہ جو ایک منصوبہ ہے یہ ہے کیا، اور فائدہ ہونے کی بجائے جو ہونا تھا کتنا نقصان پہنچایا جا چکا ہے اس آڑ میں؟ شازی، یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے 23 مارچ کو نائٹ ایڈیشن پروگرام میں اس سٹوری کو بریک کیا کہ پاکستان کے اندر جو سستی ترین گیس ہے، جسے ہم ملکی گیس کہتے ہیں، لوکل گیس کہتے ہیں، اس کی قلت مسلسل پیدا ہو رہی ہے، چونکہ ہمارے ہاں تیل و گیس کی جو پیداواری تلاش کرنے والی کمپنیاں تھیں انہیں ایک مخصوص پالیسی کے ذریعے سے ڈسکریج کیا گیا، وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں، اور جو کمپنیاں کام کر رہی تھیں ان کو پراپر طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں درآمدی گیس LNG کی راہ ہموار ہوئی۔ بدین فور ساؤتھ منصوبہ ایسا منصوبہ ہے جہاں پر 3 کروڑ کیوبک فٹ یومیہ گیس سسٹم میں شامل ہو سکتی تھی جون 2019 میں، لیکن اس وقت جو سابق DGPC عمران احمد صاحب تھے انہوں نے اپنی ہی گائیڈ لائنز کی منافی، اپنے ہی طے کردہ TORs کے برخلاف 2 عالمی کمپنیوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس فیلڈ، یہ مارجنل گیس فیلڈ ہے اور مارجنل گیس پرائسنگ گائیڈ لائنز 2013 کے مطابق اس کی پرائس ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا 25 سینٹ اضافے کو بنیاد بنا کر۔ $4 فی MMBTU گیس کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں $10 فی MMBTU گیس کی راہ ہموار کی گئی۔ یہ معاملہ تھا جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو مبینہ طور پر $50 ملین کا نقصان پہنچا۔ ہم نے معاملے کو بریک کیا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نوٹس لیا، نیب نے بھی انکوائری شروع کی، اور اب ندیم بابر صاحب جنہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سیکٹری پیٹرولیم اس کا وہاں پر موجود تھے، 7 رکنی کمیٹی بنی، انہوں نے سارے اس پروسیس کا جائزہ لیتے ہوئے خلاف ضابطہ تعینات ہونے والے DGPC عمران احمد کا جو فیصلہ تھا کہ عالمی کمپنیوں کی رپورٹ کو مسترد کیا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی، اور بدین فور ساؤتھ کے منصوبے کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالی گئی انہوں نے وہ فیصلہ منسوخ کر دیا ہے۔ عمران احمد کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ظاہر ہے کسی غلط استعمال کیا، کسی کی اشیر بات تھی، صرف عمران احمد تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہ اکیلے تو نہیں ہوں گے، ان فیصلوں کو کوئی اور بھی تو سپورٹ کرتا ہوگا، کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہوگا اس ساری ملی بھگت میں جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا۔ جی بالکل تھے، عمران احمد صاحب تھے اور ان کے ساتھ ایک سابق کنسلٹنٹ تھے اسحاق ساکی صاحب، اور کچھ دیگر کمپنیوں کے لوگ تھے جو سارے اس گیم کا حصہ تھے، جس کے نتیجے میں اس ملک کی سستی ترین گیس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ لیکن معاملہ صرف یہیں تک نہ رکا، جب نیب نے انکوائری کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت پیٹرولیم ڈویژن کو بھی احساس ہوا کہ پاکستان کو اندر ایک سنگین گیس کا بحران پیدا ہو رہا ہے، اور جو گیس موجود ہے درآمد کی جا رہی ہے بہت مہنگی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے سارے پالیسی کو ریویو کیا۔ 3 ماہ کے لیے جو ذمہ داری لی تھی DGPC کی سائرہ نجیب صاحبہ نے، انہوں نے اس کے اندر بہت شاندار رول پلے کیا، جس کے نتیجے میں اب پاکستان کے اندر تیل و گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں کا جو ایک کام کرنے کا موقع تھا وہ دوبارہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی سستی ترین گیس ہے جس کے نتیجے میں $50 ملین کی انویسٹ ہوگی اور سستی ترین گیس کی فراہمی کو اب یقینی بنایا جائے گا کچھ عرصے میں۔ جی بالکل، یہ گیس ندیم بابر صاحب کی کمٹمنٹ کے اوپر سسٹم میں شامل کر دی گئی ہے، ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، اس کے بعد اس کے مثبت اثرات ہوئے، اور اب یہ منع کیا گیا DGPC کو کہ مستقبل کے اندر وہ پابند ہیں کہ جو بھی عالمی کمپنی رپورٹ دے گی اس کو وہ رپورٹ وہ پرو ہو یا اینٹی ہو، کمپنی یا DGPC کے اس کو تسلیم کرنا لازم ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب تھوڑا سا کمپنیوں کا اعتماد بحال ہوگا پیٹرولیم ڈویژن پر، ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن پر، کہ وہ یہاں پر کام کر
سکتی ہیں حکومت. بالخصوص وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے کہ پاکستان میں تیل و گیس کی سرگرمیوں کو فروغ ملے, لیکن یہ افسر عمران احمد صاحب جنہیں خلاف ضابطہ تعینات ہونے کی تصدیق کی گئی پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے, آج وہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل کے عہدے پر فائز ہیں. نیب کے اوپر بہت بڑا سوال یہ اب عائد ہو رہا ہے کہ اپنی انکوائری کو کب تک وہ مکمل کرے گا, اور جب یہ نیب کا کیس اسٹیبلش ہو گیا ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ کس طریقے کے ساتھ چند کنسلٹنٹ نے اور ایک خلاف ضابطہ تعینات ہونے والے افسر نے قومی خزانے کو مبینہ طور کے اوپر ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا, جس کی مالیت $50 ملین سے زیادہ ہے. انہوں نے درآمدی گیس کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی, ملکی گیس کو ڈسکریج کیا. اب اس پریکٹس کو روکنا ہوگا. بیوروکریسی میں بہت سے ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاہدوں میں, اس طرح کی ڈیلز میں رکاوٹ بنتے ہیں اور غیر ملکی کمپنیاں انویسٹمنٹ نہیں کرنے آتی ہیں, جس سے ملک کو نقصان بھی ہوتا ہے. اس سارے معاملے پر عمران احمد کا کوئی موقف سامنے آیا ہے جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ جی ہم نے کئی مرتبہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, انہیں کویسچنئر بھی بھجوایا. شروع میں انہوں نے اپنا موقف دیا تھا کہ رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے, رپورٹ کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ہم اسی کی روشنی میں فیصلہ کرنے گے. وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. اب 7 رکنی کمیٹی نے ثابت کیا کہ عمران احمد صاحب غلط تھے, کیونکہ ان کے پیچھے کچھ اور لوگوں کا بھی انٹرسٹ تھا مبینہ طور کے اوپر, جس کے نتیجے میں وہ ملکی گیس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے تھے. بہت سمپل کیس ہے, $4 کی گیس کو آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں, سسٹم میں نہیں آنے دینا چاہتے. $10 کی گیس کو خریدنے کے لیے آپ تمام راستے ہموار کر رہے ہیں, سب کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بہت واضح سا کیس ہے. نیب کی ذمہ داری ہے کہ عمران احمد صاحب سمیت دیگر لوگ جنہوں نے اس کے اندر ایک قومی مفاد کے منافی رول پلے کیا, ان کو تعین کریں اور ان کے خلاف کارروائی بنے, تاکہ آئندہ مستقبل کے اندر قومی مفاد کے ساتھ کوئی بھی کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سہیل اقبال بھٹی میرے ساتھ تھے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.